آپ نے ایک مثال دی جیسے اقیم الصلاۃ آ گیا قرآن میں، تو آپ نے کہا اس کا ایک اسٹرکچر ہمیں سنت سے متعین، اور سنت کو مفہوم جو آپ نے دیا نقل کافہ الکافہ یا تہذیبی روایت کا لفظ آپ نے استعمال کیا اس کے لیے، ایسا ہی ہے۔ تو اب جہاں دوسری جگہ مثال اس میں آتے کہ فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا، تو وہاں بھی صلاۃ کا لفظ آ رہا ہے، تو وہاں یا اس کے علاوہ جیسے یصلون ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، تو ان سب کو کہاں سے طے کریں گے؟ پھر جو ہم اصول تفسیر میں پڑھتے ہیں یا لوگ اس پہ زور دیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تصریف آیات، وہ تو بیکار چیز نہیں ہو جاتی پھر بے مقصد تصریف آیات، لیکن یہ کیوں اتنا واضح ہے؟ یہ فرقے ان چکروں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں بہت بڑا پرابلم، لیکن ان کو ایسا لگتا نہیں ہوگا نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک مسلمان ہونے کا مدعی سب کچھ وہ جانتے بوجھتے یہ کام آپس میں فہمی میں رہتے ہیں۔ اچھا آپ مطلب آپ کا خود دل پاک صاف ہے نا، اس لیے آپ مطلب جس جو آپ بات ہمارے بالکل ایسا ہی لگتا ہے مجھے بھی ایسا لگتا ہے، لیکن پھر مجھے ہوتا ہے یار یہ بیچارہ اتنا دیانتداری سے عمل کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، سب کچھ لگا رہے ہیں نا، تو وہ تو اس دیانتداری سے نہیں لگا رہے کہ میں تو اسلام ہی کہوں گا، آپ جب اس طرح ایک سے چیز کو میں بتاؤں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس